اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھر کی پوری داستان جو آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اس کا ایک جملے میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں پورا اترے۔ یہ سرٹیفکیٹ رب کائنات کی طرف سے ان کو عطا ہو رہا ہے۔ گھر کو چھوڑ دینے کی بات، پوری قوم کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جانا اللہ کی خاطر، گھر بار کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر جانا، بیوی بچے کو جو ہے بے آباد زمین مکہ مکرمہ کے پاس چھوڑ آنا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ سارا پس منظر ذہن میں رکھیے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وہ پورا اترے تمام امتحانات میں۔ قال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ امامت کا منصب کب ملا؟ یہ امتحانات سے گزر کر۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا ہوگا تب امامت کا منصب ملتا ہے۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد کو بھی اے اللہ یہ منصب ملے گا۔ عرض کر رہے ہیں اللہ کے حضور۔ قال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالمین کو نہیں پہنچتا۔ ایک نیک باپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچے، ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے اور سمجھا رہے ہیں۔ البتہ جو ظالم ہو ان کو منصب امامت نہیں ملا کرتا۔ وہ مشرکین مکہ جو نبی مکرم علیہ السلام کے عہد مبارک میں موجود تھے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے تم دعویٰ تو کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہونے کا اور ان کی نسل میں ہونے کا، لیکن تم نے ظلم یعنی شرک کی روش اختیار کر رکھی ہے، تو تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کوئی عزت و تکریم نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بڑا قیمتی بیان آ رہا ہے، اور کل ہم نے آپ کے سامنے بات پیش کی تھی آخر میں جاتے جاتے پروگرام کے آخری حصے میں کہ یہود، نصارہ، مشرکین مکہ اور مسلمان سبھی اپنی نسبت قائم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، تو ان کا ذکر کر کے سب کے سامنے دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے۔ آگے ارشاد ہوا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب میں نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ جو ایک مرتبہ ہو کر آ جاتا ہے بار بار اس کا شوق اور تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے وہ کشش اپنے مبارک گھر میں رکھی ہے، تو اللہ بھی فرما رہا ہے لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کا مقام بنایا خانہ کعبہ کو۔ ارشاد ہوا وَأَمْنَ، اور امن کا مقام بنایا۔ قرآن ایک اور جگہ فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو وہاں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ امن، اور اسے امن کا مقام بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس سے کیا مراد؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اور تعلیم دی، جب طواف مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 2 رکعت ادا کی جاتی ہے مقام ابراہیم کے قریب، اور اگر وہاں پہ لوگ زیادہ ہوں تو کہیں پیچھے جا کر۔ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ قرآن کی تعلیم اور تشریح صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے گی۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو علیہ السلام کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس وقت تو ایک کرونا کے وائرس کی وبا کے نتیجے میں پورے عالم میں ایک جو ہے وہ کیفیت لاک ڈاؤن کی طاری ہے، اور اس وقت تو بڑا ایک مشکل معاملہ ہے۔ عام اعتبارات سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھا جائے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پھر سے مسجد حرام کی حاضری ہمیں بھی میسر آ سکے، اللہ کے مبارک گھر کا طواف ہم بھی کر سکیں۔ زور سے آمین کہیے، اللہ سنتا ہے، اور یہ مانگنے کی راتیں، مانگنے کے دن ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نے لکھا فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت وہاں کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اور پھر اعتکاف کرنا، اور پھر نفل نماز ادا کرنا۔ فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت وہاں کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف کرنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات
مکہ مکرمہ کے لیے دعا ہو رہی ہے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وہ تو ہے ہی امن والا، بلد الامین جسے قرآن کہتا ہے۔ البتہ ہم دعا کریں اللہ ہمارے شہروں کو بھی امن والا بنا دے، اللہ ہمارے محلوں کو امن والا بنا دے، اللہ ہمارے ممالک کو امن والا بنا دے، اللہ ساری زمین کو امن والا بنا دے، اللہ ہم سب کو امن و سلامتی عطا فرمائے۔ دوسری بات، اللہ پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ وہ مکہ مکرمہ جہاں سنگلاخ پہاڑ بھی ہیں اور چٹیل میدان ہے، صحرا کا ایک حصہ، اور آج بھی وہاں کچھ اگتا نہیں ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت دیکھیے، ساری دنیا کا پھل اور دیگر اشیاء وہاں پر میسر ہیں۔ تیسری بات، پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا، جو ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے عرض کر رہے اللہ جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور آخرت پر، ان کو ہی نعمت عطا فرما۔ اللہ کا مزید فرمان آگے، قال فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، بس میں اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو مجبور کروں گا جہنم کی آگ کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بات یہ آ رہی کہ اللہ تو رب العالمین ہے، یہاں دنیا میں مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، تو دنیا میں سے حصہ کافروں کو بھی دنیا میں مل جائے گا، لیکن بالآخر کیا ہے؟ کفار کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے، ارشاد